بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ ہمیں سے ہر انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے۔ ہم گھر میں ہوں، دفتر میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، کسی سیاسی تنظیم کا حصہ ہوں، کسی تحریک، موومنٹ، اجتماعی نظم میں خدمات انجام دے رہے ہوں، دوسری شخصیات کے ساتھ انٹریکشن ناگزیر ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسری شخصیت، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک شخص جس کا اپنا زاویہ نظر ہے، جس کا اپنا مزاج ہے، جس کا چیزوں کو دیکھنے کا اپنا انداز ہے، جس کا اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے، جس کا اپنا سوشل بیک گراؤنڈ ہے۔ وہ منفرد انسان اپنے زاویے سے معاملات کو دیکھتا ہے۔ ہمارا جب اس سے انٹریکشن ہوتا ہے تو بسا اوقات تدبیر کا اختلاف، بسا اوقات حکمت عملی کا اختلاف، بسا اوقات مشترکہ مقاصد کو اچیو کرنے کی راہوں کا اختلاف یہ سامنے آ جاتا ہے، اور یہ آنا چاہیے ہے۔ مفتی شفیع علیہ رحمہ نے کسی جگہ لکھا تھا کہ اگر آپ انسانوں کے کسی مشترک نظم میں رہ رہے ہیں، انسانوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اختلاف نہیں ہو رہا، تو اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا ایک کہ وہ سب کے سب انسانوں نے اپنی عقل کو کسی پوٹلی میں ڈال کے کسی دریا میں بہا دیا ہے، سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے اختلاف ہی نہیں ہو رہا، یا وہ سب اس اختلاف کو چھپا رہے ہیں۔ وہ اختلاف تو ہے لیکن اظہار نہیں کر رہے، تو اختلاف تو ہوگا۔ اختلاف اس دنیا میں جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہ ہو، اور سب لوگ ایک ہی طریقے سے جینا شروع کر دیں، تو یہ خود اللہ کی اسکیم کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو میں نے جو حق دیا ہے، ارادہ اختیار دیا ہے، اس سے وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف کیا تبھی اللہ کو اپنی ہدایت بھیجنے کی ضرورت پیش آئے، تو یہ اختلاف ناگزیر ہے، ہوگا۔ اس اختلاف کو خوش دلی کے ساتھ، اس اختلاف کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا، ٹیکل کرنا، اور اس کو لے کے آگے چلنا، یہ اصل میں وہ کرینہ ہے۔ جب یہ اختلاف ہوتا ہے ہمارے ہاں، اس سے کانفلکٹ جنم لیتا ہے۔ کانفلکٹ جنم لیتا ہے تو وہ آراء معاشرے میں پھیل جاتی ہیں۔ تنظیموں کے اندر دیکھیں، خاندان کے اندر دیکھیں، سیاسی جماعتوں کے اندر دیکھیں، ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ پارٹیاں بن رہی ہیں اور لابنگ ہو رہی ہے، اور لوگ اپنے اختلافات میں لوگوں کو شریک کر کے اپنی رائے کو مضبوط اور مستحکم بھی کر رہے ہیں۔ اس سب میں ایک انسان، اور انسانوں میں بالخصوص نوجوان، میں اس کو اپنی جگہ پہ رکھ کے دیکھتا ہوں کیونکہ میں بھی ان تمام چیزوں سے زندگی میں سیکھتا ہوں، گزرتا ہوں، تو ایک نوجوان کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے۔ تو میرے نزدیک وہ 3 چیزیں ہیں جو میں نے اپنی مختصر سی طالب علمانہ یا تحریکی یا اجتماعی نظم کی زندگی میں سیکھی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ مزید لوگ بھی اس پہ غور کریں۔ وہ بالخصوص جو نوجوان ہیں، جن کے سامنے نئی دنیا کی روشن راہیں ہیں، جنہوں نے بہت کام کرنا ہے، وہ اپنے آپ کو زندگی کے ان جھمیلوں میں اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقتوں کو، اپنی محنت اور اپنی جدوجہد اور اپنی صحیح اور کاوشوں کا مرکز ان کو نہ بنائیں، بلکہ ان 3 چیزوں پہ عمل کریں، تو وہ جو مقصد ہے ان کی زندگی کا، اس پر فوکس رہیں گے۔ پہلی چیز، حقیقت کو مان کر چلیں، حقیقت کا اعتراف کر کے چلیں۔ حقیقت آپ کے رویے، مزاج، خواہش، افتاد طبع سب کے خلاف ہو سکتی ہے، لیکن وہ حقیقت ہے۔ جو شخص حقیقت کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، وہ تاریخ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، وہ وقت کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ حقیقت کو مان کے چلنے سے کیا مراد ہے؟ حقیقت کو مان کے چلنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا موقف درست تھا، آپ بالکل صحیح بات کر رہے تھے، لیکن لوگوں نے، اجتماعی نظم نے، معاشرے نے ایک دوسرے شخص کی رائے کو ترجیح دے دی۔ آپ کو اس سے اختلاف کا حق ہے، آپ پوری زندگی اپنا علمی، سنجیدہ، شائستہ اختلاف اس سے رکھیں، لیکن یہ بات مانے کہ لوگوں نے اس کی بات کو ترجیح دے دی۔ آپ لوگوں پہ بھی کرٹیسزم کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کو تسلیم کرنا کہ اس کی بات لوگ قبول کر چکے ہیں، وہ ہے جس نے اب فیصلہ کرنا ہے، اس کو لوگوں نے حکمران بنا دیا ہے، وہ ادارے کا ڈائریکٹر ہے، وہ ادارے کا سربراہ ہے، وہ خاندان کا بڑا بن چکا ہے۔ یہ حقیقت کو تسلیم کر کے آپ جئیں گے تو آپ کا جو لائے عمل ہے وہ مثبت سمت میں ہوگا۔ آپ کی تنقید کو بھی لوگ سنجیدگی سے لیں گے، ورنہ لوگ اس کو اسی پر معمول کریں گے کہ مسئلہ کوئی علمی عقلی اختلاف کا نہیں ہے، مسئلہ ذاتی اور شخصیت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی حبشی کالے غلام کو بھی تم پر حکمران بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس چیز کا سبق ہے کہ تم مانتے ہو اس بات کو کہ وہ شاید اپنی سماجی پس منظر میں حکمران بننے کا اہل نہیں تھا، تم تھے، تم زیادہ پڑھے لکھے ہو، لیکن وہ بن گیا ہے،
تو اس حقیقت کو مانو، اس کو مان کے چلو گے تو تمہارا یہ موقع لوگوں تک میسر رہے گا کہ تم اپنی بات ان تک پہنچا سکتے ہو۔ تو دنیا کے اندر آپ یہ دیکھیں، میں کبھی کبھی اس مومنٹ کو محسوس کرتا ہوں، اور بڑی کروشل مومنٹ ہوتی ہے، اور یہ مومنٹ جو ہے صرف سیاستدانوں کے پاس ہی اتنا ظرف موجود ہے کہ وہ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ جس وقت آپ دیکھیں الیکشنز ہوتے ہیں تو الیکشن سے پہلے سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف برس ہا برس کی کمپیننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ تو ایسا آدمی ہے، وہ تو ویسا آدمی ہے، لیکن جس وقت الیکشن کا رزلٹ آتا ہے وہی پارٹی کا سربراہ پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں شکست تسلیم کرتا ہوں، آج سے اس ملک کا یہ وزیر اعظم ہے۔ یہ کس چیز کا اظہار ہے؟ یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ آپ حقیقت کو مان رہے ہیں، آپ اختلاف کریں، آپ اپوزیشن میں بیٹھیں، لیکن وہ حکمران بن چکا ہے۔ تو پہلا سبق اجتماعی زندگی کا یہ ہے کہ حقائق کو مان کے چلیں۔ حبشی غلام سر پہ بٹھا دیے جائیں گے، مانے کہ وہ آپ کے باس ہیں، مانے کہ ان کے پاس صلاحیت، علم، تجربہ، عقل کچھ نہیں ہے، لیکن وہ منصب ان کو مل چکا ہے۔ پہلی چیز حقیقت کا اعتراف کر کے جینا سیکھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے اختلاف کو، یہ میں نے بھی اپنی زندگی میں سیکھا، اپنے اختلاف کو، آپ کا اختلاف بالکل حق بجانب ہوگا، اس کے لیے آپ کے پاس بڑے دلائل ہوں گے، آپ کو بڑا اذعان، ایقان اور ادعا ہوگا اس میں، لیکن اپنے اختلاف کو استدلال کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے پیش کریں، نہ کہ جذباتیت کی بنیاد پہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جذباتیت کا کوئی کاؤنٹر نہیں ہے اس دنیا میں، ایک ہی کاؤنٹر ہے جذباتیت کا، مخالف جذبات کا سامنے آ جانا۔ آپ جب اپنی بات میں جذبات کا زور پیدا کریں گے، مجھے ایک بڑے اچھے ہمارے دوست نے ایک مشورہ دیا چند برس پہلے، انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنٹ ہونا صرف ضروری نہیں ہے کہ آپ انٹیلیجنٹ ہو، آپ کا آئی کیو بہت اچھا ہو، بلکہ ای کیو بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے، آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو، آپ اپنی بات کو استدلال کے پیرائے میں بیان کریں، نہ کہ جذبات کے پیرائے، اگرچہ آپ کی بات درست ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی بات کو دلیل کی بنیاد پہ، اس کا ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ آپ جو آپ کا مد مقابل ہے اس کو بھی یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے براہین اور آپ کے آرگومنٹ پہ غور کرے، اور اگر آپ کا آرگومنٹ غلط ہے تو آپ خود بھی اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ آپ خود اپنی بات پر غور کر کے رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک مقدمے کی بنیاد آپ نے جذباتیت پہ رکھی ہے اور ایک بڑی لمبی جذباتی تقریر کر دی ہے، تو اب اگلا آدمی کس چیز کو کاؤنٹر کرے؟ کوئی استدلال تو آپ نے دیا نہیں، کوئی عقلی دلیل تو آپ نے دی نہیں، تو وہ بھی پھر برمقابل جذبات ہی رکھے گا۔ وہ کہے گا کہ تم نے مجھے معاشرے میں ننگا کر دیا، وہ کہے گا تم نے مجھے معاشرے میں ننگا کر دیا۔ اب کس نے کس کو کیا تھا اس کا فیصلہ گفتگو میں نہیں ہو سکتا، اور وہاں سے آدمی روٹ کے اٹھ ہی جائے گا۔ تو دوسری جو نصیحت جس پہ میں نے بھی عمل کیا اور میں چاہتا ہوں نوجوان اس پر توجہ دیں اور اپنی زندگی، اپنی صلاحیتیں، اپنے قیمتی وقت کو ان بحثوں سے نکال کر سنجیدگی کے ساتھ ان مسائل کو حل کریں، وہ دوسری چیز یہ ہے کہ علمی استدلال، آرگومنٹ، اکیڈمک انداز میں حقائق کی دنیا میں اپنی بات کو پیش کریں، نہ کہ جذبات۔ تیسری بات، سب سے اہم بات، اور یہ اہم اس حوالے سے کہ ہم سب کو زندگی میں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ تیسری بات یہ ہے کہ کبھی زندگی میں خبر واحد کی بنیاد پر، خبر واحد انڈیویجول انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کی بنیاد پر کوئی رائے قائم نہ کرے، کوئی رائے قائم نہ کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی فرد آ کر کوئی بات بتاتا ہے تو اس بات میں اس کا تاثر بھی شامل ہے، اس کی پرسیپشن بھی شامل ہے، اس کے الفاظ بھی شامل ہیں، اس کا حافظہ بھی شامل ہے، اس کا فہم بھی شامل ہے، اس کی شخصیت بھی شامل ہے، معاشرے کی 10 اور پہلو ہیں دباؤ کے جو اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ تک اگر کوئی کسی کی بات آ کر بتاتا ہے کہ دیکھیں اس نے تو تمہارے بارے میں یہ کہا تھا، یا میں نے تو اصل میں یہ سنا تھا، یا مجھے تو لگتا ہے کہ اب یہ ہو رہا ہے، تو یہ خبر واحد ہے۔ اس سے زیادہ کمزور ذریعہ علم جس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کائنات میں موجود نہیں ہے۔ تو انڈیپینڈنٹ انڈیویجول رپورٹنگ کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات، اداروں کے ساتھ اپنے معاملات، اور خاندان کے اندر رویے اور مزاج کے جو مراسم ہیں ان کو کبھی طے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے ایک آدمی غصے کی حالت میں نکلا ہے، دوسرے نے اس سے چائے کے بارے میں نہیں پوچھا تو اب اس کی ایک رائے بن جاتی ہے اس کے بارے میں، وہ رائے ہے جو تحت شعور میں رہتی ہے۔ پھر کل کلا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ سب پچھلی باتیں نکل کے ایک جملے میں ڈل کے انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کے طور پہ آپ کے کان میں پڑ جاتی ہیں، اور ہمارے کان میں پڑتی ہیں تو ہم ایک تاثر میں جھیرے ہوتے ہیں۔
تو اس سے ایک اثر لے کر اس کو بنیاد بنا کر اس خبر واحد انڈیویجول انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کو بنیاد بنا کر اپنا لائے عمل طے کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ جنگوں کی بنیاد اس پہ پڑی، سیاسی نظم اس کی وجہ سے ٹوٹ گئے، اور خاندان پارا پارا ہو گئے، خاندان کا اتحاد تتر بتر ہو گیا، صرف اس وجہ سے کہ سنی سنائی انڈیویجول انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ۔ تو تیسرا جو زندگی کا سبق ہے انسانوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے، وہ یہ کہ کسی کی انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ پہ کبھی کوئی دھیان نہ دے۔ کوئی آپ کو آ کر بتاتا ہے کہ اس نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے، آپ یہ طے کر لیں کہ بھائی یہ جو بات مجھے بتا رہا ہے اس کی تصدیق وہ شخص کرے گا تو میں اس پر کوئی ایکشن لوں گا۔ تو ہمیشہ یہ بات کہنی چاہیے ہے کہ آپ کی بات مجھ تک پہنچ گئی، میں ان سے براہ راست بات کروں گا اگر مجھے ضرورت پیش آتی ہے، اور ان سے جا کر یہ کہیے کہ اگر ان کو میرے بارے میں یہ رائے لگتی ہے تو آ کر مجھ سے بیان کریں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ 80-90% باتیں ہوا میں تحلیل ہو جائیں گی، آگے بڑھیں گی نہیں، اس لیے کہ اس انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ میں اس بندے، اس راوی کا تصرف ہے جو شامل ہوتا ہے۔ تو یہ 3 سبق ہیں اجتماعی زندگی میں، اور اجتماعی زندگی چونکہ ہم انسان ہیں، سوشل اینیمل ہیں، جینی ہی جینی ہے۔ ہم اس دنیا کو جنت نہیں بنا سکتے کہ سب لوگ ہم سے متفق ہو کر کھڑے ہو جائیں، ان کے دلوں سے ہمارے بارے میں کوئی غبار ہو تو وہ چھٹ جائے، ان کے اختلافات ہم سے رفع ہو جائیں۔ اسی دنیا میں جینا ہے، اسی دنیا میں جینے کا ایک کرینہ پیدا کرنا ہے، تو وہ کرینہ 3 چیزوں سے پیدا ہوگا۔ میری اپنی طالب علمانہ زندگی کا یہ مشاہدہ ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ استدلال پہ اپنی بات پیش کریں، کبھی جذباتیت پہ اپنا مقدمہ پیش نہ کریں۔ دوسرا، حقیقت کو مانیں کہ یہ زندگی دنیا کی حقیقت ہے، اس کو وقت کو مان کے چلیں۔ اور تیسرا، انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کی بنیاد پر کبھی کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ زندگیوں میں بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھے بغیر کر دیتے ہیں، اور باقی زندگی اس کا بیگیج اٹھا کے جیتے ہیں۔ اس شرمندگی میں کہ اگر اظہار کریں گے تو یہ ہمت کریں، حوصلہ کریں، اللہ اس میں آپ کی مدد کرے گا کہ کبھی ان میں کوتاہی ہوئی ہو تو آگے بڑھ کے ان لوگوں سے ہاتھ ملائیں کہ جن سے ان چیزوں کی بنا پر ہم نے کسی نوعیت کا قطع تعلق کر لیا۔